تو دے، چاہے وہ تیری مرضی کے خلاف ہو چاہے وہ تیری مرضی کے حق میں، جو دے وہ لے لو، بخود وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن کاموں سے روکے اس سے رک جاؤ۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا، رسول جو دیں اس کا کرنا بھی سنت، اور رسول جن کاموں سے منع کریں اس سے رک جانا بھی سنت، اس سے رک جانا بھی سنت۔ رسول جو دیں وہ لے لو، فلا وربک لا دے، چاہے وہ تیری مرضی کے خلاف ہو چاہے وہ تیری مرضی کے حق میں، جو دے وہ لے لو، بخود وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن کاموں سے روکے اس سے رک جاؤ۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا، رسول جو دیں اس کا کرنا بھی سنت، اور رسول جن کاموں سے منع کریں اس سے رک جانا بھی سنت، اس سے رک جانا بھی سنت۔ رسول جو دیں وہ لے لو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا نہیں، وربک تیرے رب کی قسم ہرگز نہیں۔ ہر انسان سوچنے پر مجبور ہے، ہرگز نہیں، کیا نہیں؟ ہاں تیرے رب کی قسم اے رسول، یعنی اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا رہا ہے، اے رسول تیرے رب کی قسم ہرگز نہیں۔ اے اللہ کے نبی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کیا کہنا چاہ رہا؟ ہرگز نہیں کہا لا یؤمنون، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، یعنی مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اے محمد ہرگز یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون مومن نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ کے نبی کون لوگ مومن نہیں ہو سکتے؟ جلدی بتائیے تاکہ ہم ان لوگوں میں سے نہ بنے۔ فرمایا ہاں یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے تمام اختلافات، تمام تنازعات میں آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کو جج نہ مان لیں، تمام چیزوں میں آپ سے فیصلہ نہ کرائیں۔ ہاں اور آپ جو فیصلہ کر دیں، آپ جو فیصلہ کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگی نہ لائیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، فیصلہ مان لیا، نبی نے کہا یہ زمین تیری، ہاں ٹھیک ہے مان تو لیا، لیکن دل میں یہ خیال آ گیا کاش نبی یہ حق یہ زمین کا ٹکڑا مجھے دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، فیصلہ تو مان لیا لیکن دل میں یہ تنگی آ گئی، یہ ٹکڑا مجھے مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ قرآن کہہ رہا یہ تنگی بھی اگر تمہارے دل میں آ گئی تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ جو فیصلہ کر دیں اس کے مسلمان کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کو بلا چوں چرا تسلیم کر لینا چاہیے، بس جو کہہ دیا آمنا وصدقنا۔ ذرا تصور کیجئے اس حدیث پر۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین اور ساری انسانیت سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ جان لے۔ احبا اس میں تفضیل، جب تک وہ مجھے ان تمام لوگوں سے زیادہ نہ جان لے۔ حضرت عمر فاروق کہتے اللہ کے نبی ساری کائنات میں آپ سب سے زیادہ عزیز ہے میری نظروں میں، آپ سب سے زیادہ محبوب ہے میری نظروں میں، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، میری جان سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لست مومنن، اے عمر ابھی تو مومن نہیں ہے۔
کہا اللہ کے نبی میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جاننے لگا ہوں آپ کو، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھنے لگا ہوں آپ کو۔ فرمایا انتا یا عمر الان، اب تم پورے مومن ہوئے ہو، اب تم ایمان کے اندر داخل ہوئے ہو، اب تم پکے سچے مسلمان ہوئے ہو۔ ہائے جب حضرت عمر فاروق جیسے انسان کو نبی یہ کہہ دیں لست مومنن، تو مومن نہیں، اس شخصیت کو جس کے بارے میں کبھی فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن اگر عمر فاروق یہ کہہ دیں کہ میری جان سے زیادہ آپ عزیز نہیں ہیں اور ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہیں، تو نبی کا جواب اس شخصیت کو یہ کہ اے عمر تو ابھی مومن نہیں، لست مومنن، تو ابھی مومن نہیں۔ جب عمر فاروق کو یہ جواب ہو سکتا ہے نبی کا، تو ہماری اور آپ کی حیثیت اور مقام کیا ہے؟ آئیے اس ٹکڑے پر ذرا غور کیجیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی، اپنے باپ سے زیادہ جب تک وہ محبوب نہ جان لے، باپ سے زیادہ۔ غالباً وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھیے محبت کیا ہے، وہ محبت کیا ہے۔ کبھی کہا تھا جنگ ہو رہی تھی اور عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے کیا کہا، یہ محمد تو سب کو مروانے آ گیا ہے یہاں، چلو مدینہ واپس چلتے ہیں۔ اور مدینہ واپس پہنچنے کے بعد جو عزت والا ہے، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے بڑے ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا، اپنے آپ کو سب سے بڑا عزت والا، اور محمد رسول اللہ کو سب سے بڑا ذلیل کہا تھا۔ لا یخرجن الاعز منها الاذل، اعز اس میں تفضیل اور اذل بھی اس میں تفضیل، سب سے بڑا عزت والا یعنی عبداللہ ابن ابی، سب سے بڑے ذلیل یعنی محمد کو نکال دے گا۔ یہ الفاظ اس کے بیٹے عبداللہ ابن ابی نے سن، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ نے سن لی۔ جنگ کا پانسا دیکھتا ہے، بھاگنے لگتا ہے۔ اب مدینہ میں سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوگی اور میرے قتل کا فرمان جاری ہوگا، چلو مدینہ چھوڑیں۔ مدینہ سے بھاگنے کی راہ فرار اختیار کر رہا ہے، بھاگنا چاہتا فرار اختیار کر رہا ہے، اس کا بیٹا پیچھے پیچھے اس کے دوڑ رہا ہے۔ جیسی مدینہ کے بارڈر کو کراس کر کے مکہ کے بارڈر میں قدم رکھنا ہی چاہتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ اس کا بھی نام تھا، اس نے تلوار اپنے باپ کی گردن کی اوپر رکھ دی۔ آئے ابو جان، آپ کو یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو یہاں سے رخصتی کی اجازت نہیں ہے، آپ کو میں بالکل یہاں سے جانے نہیں دوں گا، رک جائیے جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائیں۔ منافقوں کا سردار بولا عبداللہ ابن ابی، میرے بیٹے مجھے چلے جانے دے، تو جانتا ہے کہ آج محمد رسول اللہ کو آنے میں دیر لگے گی، کہ اللہ کی قسم جب تک نبی اجازت نہ دیں گے میں تم کو نکلنے نہ دوں گا۔ کہا بیٹے میں جانتا ہوں کہ تم پورے مدینہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی شخص اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تو میرا بیٹا مجھ سے کرتا ہے، اے عبداللہ مجھے جانے دے، میں جانتا ہوں کہ سب سے زیادہ پورے مدینہ میں اگر کسی کو محبت ہے تو تجھے مجھ سے ہے، اور میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں کر سکتا، میں جا رہا ہوں۔ کہا ابو جان ایک انچ بھی قدم آگے بڑھا دیا، کعبے کے رب کی قسم تلوار گردن پہ مار دوں گا، اور محمد رسول اللہ کا ساتھی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ کہا میں جانتا ہوں کہ پورے مدینہ میں سب سے زیادہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، بالکل نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے۔ فرمایا ابو جان یہ بالکل صحیح ہے کہ پورے مدینہ میں اگر سب سے زیادہ کوئی محبت اپنے باپ سے کرتا ہے تو میں آپ سے کرتا ہوں، لیکن آج ایک اور حقیقت سن لو کہ آپ سے بھی زیادہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو فاطمہ کے باپ سے کرتا ہوں۔ اتنے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، باپ بیٹے کا جھگڑا دیکھتے ہیں، ابھی معلوم نہیں ہے، جبرائیل بھی نہیں آئے، کیا بات ہے؟
کہ اللہ کے رسول میرے باپ نے یہ کہا کہ سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو نکال دے گا، اور میں جانتا ہوں کہ نبی کو گالی دینے والے کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول میں نے اپنے باپ کو روک رکھا ہے، کیا حکم صادر فرماتے ہیں میرے باپ کے لیے؟ جانے دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے یا اس کو روک لیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے لگے۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا کہتا ہے اے اللہ کے نبی اگر جبرائیل کا انتظار کر رہے ہیں تو جبرائیل اگر آسمان سے میرے رب کے قتل کا حکم لے کے آ جائیں، میرے باپ کی گردن کے اڑانے کا حکم لے کے آ جائیں، تو اے اللہ کے رسول یہ نیک کام کسی اور کو کرنے کے لیے نہ دینا، یہ کام اس کا حکم اس کے بیٹے کو دینا مجھے۔ اے اللہ کے رسول آپ کا حکم نکلتے ہی آنکھ چھپکنے سے پہلے اپنے باپ کی گردن تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں پہ میں ڈال دوں گا۔ کہا کیا تم اپنے باپ کی گردن کاٹ دو گے؟ کہا جا آئے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، میں نے اپنی تجھ سے یہ تیری مجھ سے جو والہانہ محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے جا میں نے تیرے باپ کو معاف کر دیا، جانے دے جانے دے، نظر انداز کر دیا، اس کو چھوڑ دو، اس کے راستے کو چھوڑ دو۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ تم والدی ہی، اپنے باپ سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت، باپ سے زیادہ، وولدی ہی، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ جناب محمد رسول اللہ کو چاہو۔ اپنی اولاد سے زیادہ جب تک مجھے نہیں چاہو گے تو مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمن، مومن نہیں ہو سکتے۔ یہاں ذرا غور کیجئے گا، حضرت ابو بکر صدیق بوڑھے ہیں، جنگ بدر ہو رہی ہے، لڑ رہے ہیں محمد رسول اللہ کی طرف سے، اور ابو بکر صدیق کا بیٹا لڑ رہا ہے جنگ بدر ہی میں کافروں کی طرف سے، ابو جہل کی طرف سے۔ بدر کا ایک ایسا مارکا ہے جو باپ اگر نبی کی طرف ہے تو بیٹا ابو جہل کی طرف ہے، اور اگر بیٹا ابو جہل کی طرف ہے، بیٹا اگر نبی کی طرف ہے تو باپ ابو جہل کی طرف ہے۔ یہ ایسی لڑائی تھی، یہ ایسی جنگ تھی۔ ابو بکر نبی کی طرف سے ہے تو ابو بکر کا بیٹا ابو جہل کی طرف سے لڑ رہا ہے، حتیٰ کہ کئی مرتبہ تلوار ابو جہل کے بیٹے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے اٹھائی، جب تلوار چلانا چاہی باپ نے نظر اٹھائی، بیٹے نے دیکھا یہ تو ابو بکر ہیں، یہ تو میرے باپ نے تلوار روک لی، جلدی ہٹ جاؤ۔ آئے باپ، آئے ابو جلدی ہٹ جاؤ، کہیں آج یہ گناہ نہ ہو جائے کہ بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے، ہٹ جاؤ۔ ہٹا دیا۔ کئی مرتبہ ابو بکر اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آئے، لیکن بیٹے نے دیکھا یہ میرا باپ ہے، چھوڑ دیا۔ ایک دن آیا کہ حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی اسلام لے آیا، ایک دن آیا کہ ابو بکر کا بیٹا بھی اسلام لے آیا، دونوں ایک دن کھانا کھا رہے ہیں، جنگ بدر کو ہوئے کئی سال ہو گئی ہے، آج باپ بیٹے دونوں کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھانے کے درمیان جنگ بدر کا واقعہ اٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کا بیٹا کہنے لگا کیا آئے ابو جان بدر کی جنگ یاد ہے؟ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ آئے ابو جان کتنی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے؟ کہا مجھے بیٹا گنتی یاد نہیں۔ کہا ابو جان میں نے سوچا کہ قتل کر دوں، آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا میرے سامنے ایک بوڑھا چہرہ آیا اور باپ کی محبت میرے دل میں جوش مارنے لگی، اور میں نے یہ سوچ کر کہ بیٹے کے ہاتھ سے باپ قتل نہ کر دیا جائے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ کتنا بڑا احسان تھا میرا۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، اے میرے بیٹے میں تیری تلوار کے نیچے آیا اور تو نے دیکھا یہ میرا باپ ہے اور تو نے مجھے چھوڑ دیا، اللہ کی قسم اگر بدر کے میدان میں تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا اور میں دیکھ بھی لیتا تیرا چہرہ تو کعبے کے رب کی قسم یہ نہ سمجھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ میں محمد کا دشمن سمجھ کر تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ یہ محبت ہے۔ آج محبت رسول کا دعویٰ وہ کرتے ہیں جن کو صحیح سے نماز پڑھنا نہ آئے، جو کوے کی چونچوں کی طرح سجدے کریں، اٹھیں بیٹھیں، جن کو پیشاب کر کے استنجا کرنے کی تمیز نہیں۔ میرے بھائیو ابھی محرم کا مہینہ لگنے والا ہے، جو اپنے جسموں کو لہو لہان بھی کریں گے، سینے بھی ٹھونکیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے،
سب کچھ کریں گے، اذان کی آوازیں آئیں گی، حی علی الصلاح، نماز جائے چولہے میں، نماز جائے پھاڑ میں، ہم تو محبت رسول کے شیدائی ہیں، ہم تو حب رسول کے دعوے دار ہیں۔ ہائے جس نماز کو کبھی میرے نبی نے کہا تھا صلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز تو نہ پڑھیں گے، ہاں ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں۔ ارے اگر محبت ہی کافی ہوتی تو ابو طالب کو کون سی محبت کم تھی؟ ابو طالب کو کون سی محبت کم تھی؟ ہاں وہ تو یہاں تک کیا بیٹھے تھے، بھتیجے جا دیکھتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں کوئی تیری طرف تیری نظر اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرت کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر محبت کی بنیاد پر جنتیں مل رہی ہوتی تو ابو طالب کو تو اللہ کے نبی جنت میں لے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے نبی، تیرا چچا تجھ سے بہت زیادہ محبت ضرور کیا کرتا تھا، لیکن میں تیری ساری دعاؤں کو سن لوں گا، یہ دعا اگر تو 70 مرتبہ بھی کرے گا کہ ابو طالب کو جنت دے دے تو میں نہ دوں گا، میں تیری دعا کو رد کر دوں گا، میں تیری دعا کو بھی خارج کر دوں گا۔ ذرا تصور کیجئے ابو طالب کی محبت کون سی کم تھی؟ محبت عملی ہونی چاہیے، رسول نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھاؤ۔ من والدہ و ولدہ، باپ سے بھی زیادہ اور بیٹے سے بھی زیادہ، نبی اکرم سے زیادہ محبت۔ حضرت عمر فاروق، خصائص میں علامہ سیوطی نقل کرتے، حضرت عمر فاروق کا بیٹا گھر میں گھسا، جیسے اندر آئے گا، کیا پکا ہوا ہے گھر میں؟ بھوک لگی ہے ابو؟ کہا ابو بھوک لگی، کیا پکا، کیا بنا ہے گھر میں؟ کہا الدبہ، عربی میں لوکی۔ اب آپ کے ہاں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، لمبی سی ہوتی ہے، ہرے رنگ کی ہوتی ہے، لوکی بولتے ہیں نا، بہت سے علاقوں میں اس کو کدو بولتے ہیں۔ تو وہ لوکی اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے، بخاری میں حدیث بھی آیا اللہ کے رسول اس کو تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ ہمارے بہت سے بھائی بیچارے دلیل دیتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، بخاری کی حدیث دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور عسل، شہد بہت پسند تھا، اسی لیے وہ شب برات کا حلوہ کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس کی، یہ دلیل ہے اس کی۔ میں نے کہا کیوں کھاتے ہو؟ کہا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، رواہ البخاری، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا۔ میں نے کہا رے بھائی اس دن کیوں کھاتے ہو؟ حلوہ اور شہد تو آپ کو ہمیشہ پسند تھا۔ نہیں شب برات کے دن کھائیں گے۔ میں نے کہا پھر شہد کہاں چلا گیا؟ حدیث میں تو یہ بھی لفظ موجود ہے۔ اور جب میں نے یہ کہا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدبہ، اللہ کے رسول لوکی بھی پسند کرتے تھے، کہنے لگے کہ وہ رسول کے لیے تھا، حلوہ مولویوں کے لیے۔ تصور کرنا، گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے نبی، راستے میں ابو بکر مل جاتے ہیں، کہا کیا ہوا؟ کہا بھوک نے بے چین کر دیا۔ اور آگے بڑے عمر مل جاتے ہیں، کہا کیا ہوا؟ اللہ کی قسم بھوک نے بے چین کر دیا۔ تینوں لوگ ابو ایوب انصاری کے مہمان بن جاتے ہیں، رات میں کتنے اچھے مہمان ہیں جو میرے گھر میں تشریف لائے، بیٹھیے، کھجوروں کا خوشہ توڑ کے لائے، تب تک آپ اس کو کھائیے، میں بکری کو ذبح کر دیتا ہوں، ابھی گوشت بنا کے سامنے لاتا ہوں۔ چھری لی، بکری کو لٹایا، اللہ کے نبی نے دیکھا یہ دودھ دینے والی بکری ہے، جا کر پکڑ لیا۔ ابو ایوب میری وجہ سے تمہارا چھوٹا بچہ بھوکا رہ جائے گا، اس کو دودھ نہیں ملے گا، ایوب کی فکر کرو، ہم لوگ تو کھجوروں پر بھی گزارا کر لیں گے، نہیں تم اس دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرو۔ کبھی کسی مولوی نے مرغا کاٹنے سے روکا ہے؟ نہیں اس کو ذبح نہ کرو۔ کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے اللہ کے نبی، میرے پاس 1 سال کا بچہ بھی ہے اسی بکری کا، گئے اور اس کو ذبح کر دیا۔ گوشت بن کے سامنے آیا، قورمہ بن کے سامنے آیا، اس دور کی نعمتیں بن کے سامنے آئیں، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے۔ امام بہقی اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، اللہ کے نبی بیٹھے، اور ان نعمتوں کو دیکھ کر نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ابو ایوب نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اے ابو ایوب انہی نعمتوں کے بارے میں تو اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا، کھائیں تھی، اللہ کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں؟ دسترخوان پر بھی بیٹھے تو اللہ کا درس، اللہ کی دعوت، فکر آخرت سے ڈرا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ نے 1 روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر آپ نے گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی۔ ہمیں روٹی کی لمبائی چوڑائی کا علم نہیں ہو سکا، میں نے اپنے بڑے بڑے استاذوں سے پوچھا، مولانا رئیس احمد ندوی سے بھی،
میں نے صفی الرحمان صاحب مبارک پوری جب زندہ تھے، وہ میرے استاد تھے، میں نے ان سے بھی پوچھا، لیکن اس بارے میں کوئی حلیہ نہیں مل سکا کہ وہ روٹی کی لمبائی چوڑائی کیا تھی۔ میں نے پاکستان کی روٹیاں دیکھی ہیں، بڑی لمبی لمبی ہوتی، اور کبھی کبھی بہار اور بنگال کے یہاں جاتے ہیں تو بالکل 2 لقمے کی۔ میں نہیں بتا سکتا اس کی لمبائی چوڑائی کیا تھی۔ ایک روٹی کے اوپر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی اور اس کو تہہ کیا، اے ابو ایوب یہ میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو، آج 15 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، اس نے کھانا نہیں کھایا۔ ابو ایوب انصاری نے اس روٹی کو بھی لیا، گھر میں گئے، ایک بڑے برتن کو لیا اور اس بڑے برتن میں گوشت تو سالن رکھا اور 3 4 5 روٹیاں رکھ لی اور سالن سے گوشت سے پیالہ بھر لیا اور لے کے چلے تو پیچھے سے جناب محمد رسول اللہ کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں ابو ایوب میری بیٹی کو اتنا نہ کھلاؤ کہ پھر وہ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت نہ کر سکے، اللہ کو یاد نہ کر سکے، اور اتنا کھائے کہ پھر وہ سو جائے اور اللہ کے ذکر کو بھول جائے۔ اس گھر پر وہ لوگوں الزام لگاتے ہو کہ اس نے حلوے کھائے، اس گھر پہ الزام لگاتے ہو کہ اس نے سنت دندان مبارک شہید ہوئے۔ ہاں جنگ احد شوال میں ہوئی تھی، جنگ احد شوال میں ہوئی تھی، تم شعبان میں 2 مہینے پہلے کیوں کھا رہے ہو؟ ذرا بتاؤ تو، نبی نے حلوہ پیا تھا، تم اتنا مضبوط کیوں بناتے ہو کہ ٹوٹے بھی نہیں؟ ہاں نبی نے 1 سال کھایا، تم ہر سال کیوں کھاتے ہو؟ نبی نے اکیلے کھایا، آپ کے صحابہ نے نہیں کھایا، تو تم اکیلے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تمہاری پوری قوم کیوں اس میں لگ جاتی ہے؟ یہ تمام سوالوں کے جواب ابھی تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ ہاں لوکی بھی تو پسند تھی اللہ کے نبی کو، پھر اس کے کھانے کا بھی کوئی تیوہار بناؤ، کوئی مہینہ بناؤ۔ میرے بھائیو تصور کیجئے نبی کے سامنے تو یہ نعمتیں آئیں، آپ کبھی بڑا جلسہ کریے، علماء کو بلائیے، مولویوں کے لیے عظیم قسم کی نعمتیں رکھ دیجئے۔ اللہ کے رسول نے ان نعمتوں کو دیکھا تو کہا لا تسألن یومئذ عن النعیم، یا مولوی ان نعمتوں کو دیکھتا تو کہتا الحمدللہ، پھر ہر لقمے کو کھاتا رہے گا، الحمدللہ بیچ بیچ میں بھی بولتا رہے گا، اور کبھی کبھی تو پکانے والی کو بھی دعا دیتا ہے، اللہ پکانے والی کو نیک اولاد دے، پکانے والی کو جنت دے، پکانے والی کو صالح بنا دے، کیا لذیذ کھانا بنایا الحمدللہ۔ اور کبھی اسی مولویوں کی دعوت کر کے دیکھو، پھر سبزیاں لگاؤ، ساگ بناؤ، ہاں ستو رکھو، میرے بھائیو اب ہر لقمے پہ الحمدللہ نہیں بلکہ انا للہ نکلے گا، اور ہو سکتا ہے آئندہ سال تمہارے جلسے میں بھی نہ آئے اور کہہ دے چلو تم تو مہمانوں کی عزت بھی کرنا نہیں جانتے ہو، یہی مہمانوں کی عزت ہوتی ہے؟ حدیث پھر بھی رہے گی اس کے پاس کہ مہمانوں کو اچھا کھلاؤ۔ مولوی کبھی ہار نہیں مان سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنسا، کوا بھی رو رہا ہے، کبوتر بھی رو رہا ہے، تو کبوتر نے کہا بے کوے سے تو کیوں رو رہا ہے پاگل؟ تو کوا سمجھتے ہیں نا، تو کوا کہتا تو بھی تو رو رہا ہے، تو کبوتر نے کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں حلال ہوں اور یہ شکاری مجھے جال سے نکال کے کاٹ کے کھائے گا، مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے، تو کیوں رو رہا؟ تو حرام ہے، تجھے تو نکال کے اڑا دے گا، تجھے رکھ کے کیا کرے گا؟ کوا بولا تم سے زیادہ الجھا ہوا ہوں میں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جال جاہل کا نہیں ہے جس میں ہم پھنسے ہیں، یہ جال مولوی کا ہے۔ کہا تو کیا ہوا مولوی کا ہے؟ مولوی کا ہے تو کیا ہوا؟ کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ حلال کا فتویٰ دے کے مجھ کو بھی کاٹ کے نہ کھا جائے۔ جس مولوی سے کوے اور کبوتر تک پریشان ہوں تو پھر عوام کا حال کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہا ادھر باندھو، وہ کہتا ادھر باندھو، وہ کہتا ادھر باندھو، وہ کہتا میرا امام برحق، وہ کہتا میرا امام برحق۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور لوگوں تم ان دونوں کو مضبوطی سے جب تک پکڑے رہو گے، ما تم بہما، ماں سے جوڑ دیا، جب تک تم پکڑے رہو گے تب تک تم گمراہ نہ ہوگے، تب تک کائنات کی کوئی طاقت تمہیں ہٹا نہیں سکتی۔ اور آج ہم 73 72 فرقوں میں بڑھ گئے، اس کا مطلب یہ ہوا، مفہوم مخالف نکالیے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دیا۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو یعنی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور جب ان دونوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا پوچھتا ہے کیا پکا؟
کہا کہ دبا لوکی آباسا چہرہ پھیر لیں ایسے آباسا کا لفظ ہے خصائص چہرہ پھیر لیں یہ بھی کوئی کھانے والی چیز جو اس نے ایسے کیا کیا پکا لیتے ہو اپنے ابو کی طرف دیکھنے کے لیے چل کیا پکا لیتے ہو جو کہنے والا تھا کیا پکا کیا دیکھتا کہ میرے ابو کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اتنا ہی بس اپنے بیٹوں اور لاڈلوں کے محبت کے چکر میں ان کی ہر جائز و ناجائز مرادوں کو پورا کرنے والوں سن لو پیچھے مڑ کے اس لڑکے نے دیکھا تو میان سے تلوار باہر اور یہ وہ تلوار ہے جو شمائل ترمذی میں نقل ہے کہ آئے عمر تم تلوار نکالنے میں جلدی مت کیا کرو جب تمہارے ہاتھ میں تلوار دیکھتا ہوں تو ساتھ میں آسمان کی پیشانی پر پسینہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں خالد ابن ولید نے 9 تلواریں توڑی تھی ایک جنگ میں اللہ کے نبی نے کہا تھا تم اللہ کی تلوار ہو سیف اللہ لیکن حضرت عمر سے کہا تھا عمر تم تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تم میان سے تلوار نکال لیتے ہو تو آسمان بھی شرما جاتا ہے اور اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے تلوار دیکھی کچھ نہیں بولا کھا رہا یا نہیں بیٹھ گیا کھانے کے لیے کھانا کھا لیا کہا اللہ کی قسم اگر آئندہ تو نے یہ لوکی میرے نبی کی محبوب سنت ہے میری نگاہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی کے ڈھیلے تلاش کرتے ہوئے دیکھا اور کھاتے ہوئے دیکھا اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی آئندہ اگر تو نے لوکی کھانے سے منع کر دیا تو اللہ کی قسم میں یہ سمجھ لوں گا یہ میرا بیٹا نہیں محمد رسول اللہ کی سنت سے نفرت کرنے والا میرے سامنے بیٹھا اور میں گردن اڑا دوں گا محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول سے ایسی محبت کریں جو جناب محمد رسول اللہ نے کام اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھائیں فرمایا والناس اجمعین اور ساری انسانیت میں سب سے زیادہ رسول کو چاہو والناس کہہ کر تو بہت بڑا احسان کیا ہے محمد رسول اللہ باپ سے بھی زیادہ اولاد سے بھی زیادہ دیکھیے یہ محبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کسی کو باپ سے کسی کو اولاد سے والناس اور ناس میں پیر بھی آ گئے امام بھی آ گئے محدث بھی آ گئے مولوی بھی آ گئے والناس ساری انسانیت ہو سکتا ہے کہ کسی کو مسلکی جذبہ اس کے اندر زیادہ بیٹھا ہو نہیں میرے امام کی بات غلط کیسے ہو سکتی یہی پتھر کی لکیر ہے یہی ہے کہا والناس اجمعین اتنے بڑے ہمارے بزرگ اتنے قابل اتنے بڑے بزرگ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کیا وہ بھی غلط راستہ بتا سکتے ہیں کہا والناس اجمعین ساری انسانیت ایک طرف محمد رسول اللہ کا فرمان ایک طرف محبت رسول کا دعویٰ 2 فرشتے آسمان سے زمین پر اترے ایک زمین اور آسمان کے بیچ میں رہ گیا اور ایک فرشتہ زمین پر آ گیا زمین والا فرشتہ اوپر والے فرشتے سے کہتا ہوا نبی اکرم سو رہے ہیں حضرت ابو ذر اس حدیث کے راوی کیا یہی ہے وہ جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا دوسرا اوپر والا فرشتہ کہتا ہاں یہی ہے تو اوپر والے فرشتے نے اس سے کہا نیچے والے فرشتے سے زنہ برجل من امہ اس آدمی کو تولو اس کی امت کے ایک آدمی کے ساتھ ترازو پر رکھ کر وزن کرو کہ کون بھاری ہے کون وزنی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فوزنت به فرجعت مجھے ایک طرف رکھا گیا اس کو ایک طرف رکھا گیا ایک آدمی کو جب ترازو اٹھائی تو میں زیادہ بھاری تھا اوپر والے فرشتے نے کہا زنہ بعشر 10 کے ساتھ تولو 10 لوگ ایک طرف رکھے گئے اور میں اکیلا ایک طرف رکھا گیا جب ترازو اٹھائی گئی فرجعتهم تو میں 10 سے بھی زیادہ بھاری تھا زنہ بمیۃ 100 آدمیوں کے ساتھ تولو 100 آدمی ایک طرف رکھے گئے میں اکیلا ایک طرف ترازو پر رکھا گیا جب ترازو اٹھائی گئی فوزنت بہم فرجعتهم جب ترازو اٹھائی گئی تو میں 100 سے زیادہ بھاری تھا یعنی میرا پلڑا جھکا ہوا تھا اس کے بعد فرشتے نے کہا زنہ ب1000 اس کو 1000 لوگوں کے ساتھ تولو 1000 ایک طرف میں اکیلا ایک طرف فوزنت بہم فرجعتهم جب 1000 لوگوں کی ترازو اٹھائی گئی تو میں زیادہ بھاری تھا بلکہ آپ نے نقشہ کھینچا کأنی انظر الیہم ینتشرون علی من خفۃ المیزان وہ اتنے ہلکے تھے 1000 لوگ جیسے کوئی بھاری چیز ہلکی چیز کے مقابلے میں ترازو پر جھٹکے سے رکھ دی جائے تو ہلکی چیز اچھل جاتی ہے ہلکی چیز بکھر جاتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1000 ایک طرف تھے فرشتے نے جب مجھے دوسری طرف رکھا تو 1000 کا پلڑا
من خفت المیزان، ترازو کے ہلکا ہو جانے کی وجہ سے اچھل گیا، کأنی انظر الیہ، گویا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، ینتصرون علیہ، کہ وہ میرے اوپر منتشر بکھرے پڑے، کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا، ایک دوسرے کے اوپر گرا پڑ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا چھوڑ دو اس کو، اگر پوری امت کو ایک طرف رکھ دو گے اور اس کو اکیلے ایک طرف رکھو گے تو پوری امت پر بھاری رہے گا۔ اس حدیث سے میں نے مسائل نکالے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو اس حدیث سے یہی نکل جاتا ہے کہ جس طریقے سے ایک نبی اکرم ساری امت پر سب سے بھاری ہے، اسی طریقے سے اس دنیا میں جتنے بھی پیر آئے، ولی آئے، مولوی آئے، محدث آئے، بزرگ آئے، سب کی زبان سے قیامت کی صبح تک جتنے اقوال و افعال نکلیں وہ سب کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا زندگی کا ایک جملہ من حیث الرسول جو آپ نے دیا ہے، وہ ایک جملہ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو نبی اکرم کی زبان سے من حیث الرسول جو ایک لفظ نکلا ہے، قیامت تک کے سارے پیر، ولی، ملا، مولوی، امام، محدثوں کے قیامت تک کی سارے اقوال و افعال مل کر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا۔ جبرائیل آتے تھے میرے نبی کے پاس اور ہمارے پاس جبرائیل نہیں آتے، اسی لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ اس معنی میں تھے کہ آپ کو دنیا میں کسی استاذ نے نہیں پڑھایا، لیکن محمد رسول اللہ سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کا استاذ اللہ تعالیٰ تھا۔ ان پڑھ اس معنی میں تھے کہ دنیا میں کسی استاذ نے آپ کو نہیں پڑھایا بلکہ آپ کو اللہ نے پڑھایا۔ آپ دنیا والوں کی نظر میں ان پڑھ اس لیے تھے کہ آپ نے کبھی پڑھا نہیں تھا، لیکن آپ سے بڑا عالم کوئی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جس کو اللہ پڑھائے اس سے بڑا کوئی عالم ہوگا؟ اللہ کے نبی کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے۔ دلیل آئیے وہ دیکھیے، ایک انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا آدمی بھول جاتا ہے۔ جیسے کل ہم نے کسی بچے کو کوئی چیز پڑھائی اور آج اس سے سنی تو ضروری نہیں کہ وہ ساری چیزیں یاد رکھے، کچھ بھول بھی جاتا ہے۔ اور میرے استاذ نے 10 سال پہلے ہمیں کیا پڑھایا اور آج ہمیں وہ باتیں یاد نہیں ہیں، بہت سی باتیں یاد ہیں، بہت سی نہیں ہیں۔ انسان جب کسی انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا بھول جاتا ہے، اور اللہ کے رسول کو اگر کوئی انسان پڑھاتا تو نبی بھی بھول جاتے، اس لیے شخصی ضرورت تھی ایک ایسے استاذ کے پڑھانے کی کہ اللہ کے رسول وہ تعلیم، آپ کی تعلیم نہ آپ بھولیں اور قیامت تک وہ تعلیم باقی رہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ ذرا غور کیجئے اس جملے پر، اللہ نے کیا کہا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔ کیوں؟ اللہ جب پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا بھولا نہیں جاتا، اور اسی لیے نبی اکرم کی تعلیمات آج تک موجود ہے اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ باقی رہے گی۔ وہ بھولنے کے لیے نہیں آئی ہے، وہ بھولنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ والناس اجمعین، ساری دنیا ایک طرف۔ اب آپ غور کر کے دیکھ لیجیے، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين ان وافقت امينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري في كتاب الصلاه۔ اس حدیث کو امام بخاری کتاب الصلاه کے اندر لائے۔ جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب عليهم ولا الضالين تو تم بھی زور سے کہو آمین، فرشتے بھی آمین بولتے ہیں۔ ان وافقت امينه تامين الملائكه، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اللہ اس کا انعام کیا دے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبی، اب تک تم نے جتنے گناہ کیے اللہ تمہارے اب تک کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ صغیرہ ہم سے کہتے ہیں کہ اتنی زور سے بولو کہ بغل والا سنے، اور اب وہ بھی نہیں سنتا ہے۔ بدایوں میں گیا، یو پی کا ایک ڈسٹرکٹ ہے بدایوں، بہت برے پھنسے تھے وہاں۔ اسٹیشن پہ پہنچا تو دیکھتا ہوں کوئی نہیں ہے جن کو گاڑی لے کے آنا تھا۔ اتنے میں موبائل کی گھنٹی بجی، میں نے کہا ارے بھائی کہاں ہیں آپ لوگ؟ بولے یار راستے میں ماروتی پنچر ہو گئی مولوی صاحب، وہ آدھا ایک گھنٹہ لگ جائے گا، اسٹیشن کے بغل میں مسجد ہے وہاں جا کے آپ نماز پڑھ لیجیے، تب تک میں آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا یار کون سی مسجد میں بھیج رہے ہیں؟ گیا ہمت کر کے، وضو بنایا، اندر گھسا تو وہ ہرے رنگ میں لکھا ہوا تھا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اس کے نیچے لکھا تھا یہاں دیوبندی، وہابی، جماعت اسلامی، ان تمام لوگوں کا آنا سخت منع ہے۔ اور اس کے نیچے لکھا تھا مسجد اعلی حضرت، اور دوسری طرف لکھا تھا
مسلک اہل سنت والجماعت. میں نے کہا یار یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے. چلو نمازی تو پڑھنا ہے, مجھے کیا کرنا ہے. اب وہ حی علی الصلاۃ پہ اٹھتے ہیں, سب اٹھ گئے, میں بھی ایک سائڈ میں ہو گیا تاکہ ان لوگوں کو بھی دقت نہ ہو, ورنہ پیر ویر ملانا پڑے گا. تو اب ہو تو گیا ایک سائڈ میں, لیکن اب وہ میرے پاس ایک آدمی اور آ گیا, کہا اللہ اکبر. امام نے تو میں نے بھی کہتی اللہ اکبر, لیکن میں نیت اوپر باندھ لی. اب میں نے دل میں سوچا بدایوں میں ایک بھی اہل حدیث نہیں ہے, ضلع میں, ڈسٹرکٹ میں, گاؤں میں ہے جہاں مجھے جانا تھا. میں نے کہا اگر یہاں کچھ بھی ہوا تو پٹ کے جانا ہے اچھی طرح. اس لیے میں نے پہلے سوچا کہ میں یہ آمین نہیں بولوں گا زور سے, کیا کریں پھنس گئے, وہ اوپر لکھا ہوا تھا. تو پھر میں نے نیت باندھ لی. اب وہ چل رہی تھی راجدھانی ایکسپریس. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب, مغضوب نہیں کہتے وہ, مغضوب علیہم ولا الضالین. آہستہ میں نے کہہ دی اللہ اکبر, سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر, وہ سب ہو رہی تھی. اب دوسری رکعت میں جب میں اٹھا تو پھر چلنے لگی الحمدللہ رب العالمین, اور میرے ذہن سے نکل گیا کہ آمین نہیں بول رہا. پہلی رکعت میں تو میں کنٹرول کر لے گیا. اب وہ دوسری رکعت میں جب چلا وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو میرے منہ سے ایک دم نکلا آ نکلنے کے بعد پھر میرا دوسرے حساب سے آمین, مطلب آ تو تیز نکلی لیکن مین, پھر ہم نے دیکھا کوئی نہیں بول رہا ہے تو کہا آمین. ایسے ہو تو گیا میرے ساتھ. اب میں پوری نماز اللہ بہتر جانے ہوئی کہ نہیں ہوئی, دھک دھک ہوتی رہی. اب کیا ہوگا, کبھی کبھی میرے دل میں اسی وقت یہ بھی آیا کہ یار نماز توڑ کے بھاگ جاؤ, لیکن پھر میں نے سوچا یار چلو پڑھ ہی لیتے, اب جو ہوگا سو دیکھا جائے گا, بھائی کہہ دیں گے, نکل گئی بھائی, ہمارے یہاں بولی جاتی ہے. اور وہ امام صاحب نے جب سلام پھیرا, پتہ نہیں چلا وہ کتنی جلدی سلام پہ آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کس سور نے آمین کہا؟ بالکل یہی سٹائل, بالکل یہی سٹائل. آپ وہ چھوڑ دیجئے کہ مولوی صاحب سور کہہ رہے ہیں اور سور کہہ کہ 40 دن زبان گندی رہے گی, وہ ان کے باپ کی حدیث ہوگی. انگلش میں پک کہہ دیں گے, اردو میں سور کہنا گوارا نہیں. جینٹل مین بنیں گے, اردو والے نہیں. ایسی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کس سور نے آمین کہا؟ میں نے کہا باپ مر گئے. اب میں نے نیچے سر کر کے میں سبحان اللہ سبحان اللہ, میں نہیں بول رہا ہوں, میں سمجھ گیا کہ اب تو آفت آئی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں پوچھ رہا ہوں یہ کون سور تھا؟ میں نے پھر سر نیچے ہی میں کیا رہا. میرے بغل میں جو لڑکا تھا نماز پڑھا تھا, اس نے مجھے کوہنی مار کے کہا بے بولتا کیوں نہیں ہے, میرے مولانا کب سے چیخ رہے, کب سے چیخ رہے ہیں, بولتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا ارے بھائی یہ کیا کر دیا. میں نے کیا کہ تم زور سے بولے ہو آمین؟ میں نے کہا ہاں وہ ہمارے ہاں زور سے بولی جاتی ہے, تو ہمیں یاد نہیں تھا, ہم نے بول دی. تمہیں معلوم نہیں یہ مسجد کس کی ہے؟ میں نے کہا بھائی مسجد تو مسلمانوں ہی کی ہوتی ہے, مجھے کیا معلوم کسی اور کی بھی ہوتی ہے. ابے پاگل, مسلمانوں میں بھی کس کی ہے, دیکھ لکھا مسلک اہل سنت. تو میں نے کہا بحث کرو اس سے, جو ہوگا وہ تو ہوگا, پٹنا تو ویسے بھی ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں بھائی اہل سنت لکھا ہے اور آمین بھی بولنا سنت ہے, اس لیے میں نے بول دیا. کہا کہ زور سے کیوں بولا, آہستہ بولنا سنت ہے. میں نے کہا بس اب اس کو میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا آہستہ بولنا سنت ہے, آپ نے بولا یا نہیں بولا یہ بتاؤ, کیا مطلب؟ میں نے کہا آمین بولنا سنت ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں اگر آپ نے آمین نہ بولا ہو تو میں نماز دہراؤں, کیونکہ جو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھا تو میری نماز کیسے ہو جائے گی اس کے پیچھے؟ آپ بتائیے بولے کہ نہیں بولے؟ ارے میں آہستہ بولا, تو زور سے کیوں بولا؟ میں نے کہا اس کا مطلب چھوٹے سور تم بھی ہو. بولا کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی میں زور سے بولا, میں بڑا سور, تم آہستہ بولے ہو, تم چھوٹے سور ہو, تو میری نسل کے الگ تو نہیں. بھگا اس کو, بھگا یہاں سے, بھگا. مجھے انہوں نے بھگا دیا. میں بھاگ تو آیا وہاں سے, لیکن میں بڑا الجھ گیا. میں باہر اسٹیشن پہ چائے والی کی دکان پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا اب نہیں جاؤں گا میں اسٹیشن پہ, اور چائے کی دکان پہ بیٹھ کے میں اس سے بنوانے لگا. میں نے کہا بہت اللہ کا کرم ہوا, چلو بھگایا, مارا تو نہیں. اتنے میں وہ لوگ گاڑی واڑی لے کے آئے. کیا؟ میں نے کہا یار وہ تم نے کون سی مسجد میں بھیج دیا تھا؟ بولے تم نے لفڑا کر دیا ہوگا. میں نے کہا میں نے کیا لفڑا کیا؟ پہلی
وہ زور سے آمین نکل گئی تو میں کیا کروں؟ پہلی رکعت میں اب نہیں نکلی، دوسری میں اب نکل گئی تو لوگ سور کہیں گے. کہہ رہے تم بیٹھو یار اس میں. گاڑی میں بیٹھے تو اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ اتنا لمبا پائپ جیسے ٹرک وغیرہ دھو جاتے ہیں اس سے پوری مسجد دھو رہے ہیں. وہاں یہی ہوتا ہے یو پی میں، مسجد دھو رہے ہیں پوری. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے تو جائے. میں نے کہا کر کیا رہے ہو؟ کہا تو نماز پڑھ لیا نا میری مسجد ناپاک ہو گئی. میں نے کہا ابھی تو میں عشاء کی نماز ہی پڑھنا باقی. ارے بھاگ رہا کہ نہیں بھاگ رہا تو یہاں سے؟ ہمیں پٹوائے گا کیا مولانا سے؟ میں نے کہا کیا بات ہے مسجد دھوئی کیوں رہے؟ اس لیے دھو رہا ہوں کیونکہ تو نے میری مسجد میں نماز پڑھ لی ناپاک ہو گئی. میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو آج میرے مبارک قدم پڑ گئے جو دھل گئی ہے، پتہ نہیں کب سے. ارے تو جا یار تو ہمارے مولویوں سے تمہیں پٹوائے گا یہ کہہ کے پھر میں نے کہا اس سے گاڑی دوڑاؤ چلو یہاں سے. چلے گئے. عجیب حالات ہیں ہمارے یہاں، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. ابھی میں آپ یہاں بیٹھا ہوں، یہاں آنے سے ایک ہفتہ پہلے بھی مجھے جیل کی ہوا کھا کے آنا پڑی. جیل کی صرف اس جرم میں کہ اس نے ہمارے اس بڑی ہستی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا تھا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ثناء الو اور مولانا جرجیس یہ دونوں جہنم میں ہیں اور جل رہے ہیں. جس نے یہ کہا تھا وہ بریلی کا ایک بڑا عالم تھا جس کا نام تھا صغیر. اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دونوں جہنم میں جل رہے ہیں اور اللہ مجھے جب جنت میں بھیج رہا ہے تو یہ دونوں مجھ کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں ماموں چچا مجھے بھی جنت میں لے چلو. یہ تقریریں ہوتی ہیں یو پی میں. اب وہاں کے اہل حدیثوں نے مجھے بلایا کہ آؤ یار جواب دو. تو میں نے کہا جب اس کی پوری کیسٹ سنی تو اس میں ایک لفظ اور دیکھا. شیطان نے سب سے پہلے جو گندا انڈا دیا اس گندے انڈے سے ہی جرجسوا پیدا ہوا. یہ تقریریں ہوتی ہیں. میں نے کہا کہ بھائی میں جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ ماں میری زندہ ہے اور جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ذات حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گی. ہمیں اپنی شہادت کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سے شیطان کے اڈے سے پیدا ہوئے. پھر کیسے سنی لکھا ہے کہ حدیث یہ شیطان کے ایک بچے کا نام تھا اور اہل حدیث یہ اسی شیطان کی اولاد ہے. تو میں نے بس اسی بات کا وہاں جا کے جواب دے دیا کہ اگر حدیث شیطان کے بچے کا نام تھا اور اہل حدیث اسی شیطان کی اولاد ہیں تو آپ کے مدرسوں میں جو لوگ بخاری اور مسلم پڑھا رہے ہیں اور جن کو آپ لوگ شیخ الحدیث کہہ رہے ہیں تو وہ ابلیس کے باپ ہوں گے. آپ بھی تو شیخ الحدیث کہہ رہے ہیں ان کو، تو وہ کون تھے ابلیس کے باپ؟ اور یہ بریلی کے اندر جب میں نے کہی تو بریلی میں تو بھائی معاملہ پوری دنیا میں بریلیت جب وہاں سے نکلی ہو تو وہ تو گڑھ ہے. میں نے کہا کہ جب تم نے خواب دیکھا ہے اور خواب اگر کسی کے سچے ہو سکتے ہیں تو میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ نے جب مجھے جہنم میں ڈالا اور اوپر سے جب فرشتوں نے پھینکا تو نیچے جانے میں مجھے 70 سال لگے کیونکہ بہت گہری تھی وہ. تو وہاں 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں، ایک پہ اعلی حضرت صاحب لیٹے تھے اور دوسری چارپائی خالی پڑی تھی. تو میری کمر پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، ہڈیاں میری بالکل ٹوٹ چکی تھی. تو میں اس پہ لیٹنے کے لیے چلا تو وہ ڈنڈا لے کے اٹھے، اے یہاں کیوں لیٹ رہا؟ میں نے کہا بھائی میں تھکا ہوا ہوں. بھاگ، یہ تو میرے صغیر کے لیے ہے. تو یہ 2 باتیں جو میں نے کہی تو انہوں نے میرے خلاف FIR کر دی، ہم نے ان کے خلاف FIR کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو بھاگ رہے ہیں لیکن ہم گرفت میں آ گئے اور ہم کو 7 دن کے لیے جیل کی ہوا کھا کے آنا پڑا. یہ حالات ہیں ہمارے یو پی کے اندر. آپ بھی ہمارے بہت سے ساتھی ہم سے سوال کرتے ہیں، بولی صاحب سنت پہ بولتے ہو، اس پہ بولتے ہو اور آپ خود داڑھی اتنی چھوٹی رکھے ہوئے. کئی جگہ سوال آ چکے ہیں. یہ بھی ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی پریشانی. اگر میں ابھی داڑھی اپنے حال پہ چھوڑ دوں، جس دن اگر ایسا میں کروں گا اسی دن 3 سال کی اور 5 سال کے لیے بھی جیل میں پوٹا لگا دیا جائے گا مجھے. یہ حالات ہیں ہمارے ساتھ. مجھے شوق نہیں ہے کہ سنت رسول کو ہم نالیوں میں پھینکیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پینٹ شرٹ اور ٹائی پہنے چل رہے ہیں. جس دن یہ کرتا پیجامہ اور ٹوپی میں آ جائیں گے ان کو بھی اٹھا کے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا. جو آدمی جس لائن میں کام کر رہا ہے کام کرنے دو اس کو، اعتراضات مت کرو، اصلاح کرنے کی کوشش کرو. میرے ساتھ مجبوریاں ہیں میں جانتا ہوں، اس لیے بتانا پڑ رہا مجھے کہ لوگ مجھ سے سوال کر کر کے مجھے تنگ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں میں بکریاں بھی جب پیدا ہوتی ہیں تو وہ اہل حدیث ہوتی ہیں اور وہ بحث کرنا جانتی ہیں. ہاں یہ اچھی ہے، عادت ہے تمہاری. تحقیق کا جذبہ ہونا چاہیے، پوچھنا چاہیے. اندھی تک سم بکم عمی نہیں جو کہہ دیا مان لیا. عورتیں سوال کیا کرتی تھیں اللہ کے نبی کے زمانے میں، مرد سوال کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں. عید کے دن یا بقرعید کے دن اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، یا معاشر الشباب
تصدقن یا معاشر النساء تصدقن فانی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ عورتوں نے کہا قلنا وبما، جمع مؤنث غائب کا ذکر، قلنا وبما، اے اللہ کے رسول آگے بعد میں بولنے دوں گی، پہلے یہ بتائیے کہ عورتیں جہنم میں گئیں کیوں، تحقیق کیا کرتی تھیں عورتیں؟ اے اللہ کے نبی پہلے بتائیے کہ آپ یہ بتائیے کہ عورتیں جہنم میں کیوں جل رہی تھی، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، علت کیا ہے، وجہ بتائیے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا تکفرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، اپنے شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو، اس وجہ سے میں نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا عورتوں کو۔ یعنی عورتیں جب مجمع میں سوال کر لیا کرتی تھی پردے کی اور سے سوال، تحقیق کا جذبہ تھا، تحقیق کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے، اور اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے۔ اب نہیں کہو جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے یہی مانیں گے۔ مجھے بتاؤ آج محبت رسول کے دعوے داروں حضرت جلیبیب کا وہ واقعہ اٹھاؤ، کہا کہ تم ابھی تک شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول مجھ کالے کلوٹے سے کون شادی کرے گا؟ ایک لیٹر لکھوایا اور اس کے اوپر لکھا حاضر رسالت من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اس لیٹر کو لے کر مدینہ کے اس کونے میں فلاں فلاں جگہ ایک صحابی کی بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے، اور یہ لیٹر میں لکھ کے دے رہا ہوں، میرا حکم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دے۔ جلیبیب اس لیٹر کو لے کے جا رہے ہیں، دستک دی، دروازہ کھولا، باپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا محمد رسول اللہ نے یہ لیٹر دیا ہے۔ اس لیٹر کو اس نے کھولا جس کے اوپر الفاظ یہ تھے کہ حاضر رسالت من جانب محمد رسول اللہ، یہ نہیں تھا کہ حاضر رسالت من جانب محمد ابن عبداللہ، من عبداللہ نہیں تھا بلکہ من جانب محمد رسول اللہ، یہ لیٹر اللہ کے رسول کی طرف سے بحیثیت رسول اللہ دیا جا رہا ہے۔ آئے فلاں شخص تم پر میرا سلام ہو، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اپنے گھر کی حسین و جمیل لڑکی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کر دو۔ اس صحابی نے دیکھا اس کی شکل کالا کلوٹا آدمی، میری لڑکی نے کبھی اپنی یہاں چولہا نہیں جلایا اور اس کی آنکھوں میں دھواں جائے گا، یہ غریب آدمی۔ اس نے دروازے کو بند کر لیا، بالکل نہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے بالکل نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے اندر سے آواز سنی، دوڑتی ہوئی آئی، کیا بات ہے ابو؟ کہا یہ لیٹر اللہ کے نبی نے دیا اور کہا کہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ میری ناز و نخروں میں پلی ہوئی یہ بچی جس نے کبھی چولہے کی طرف دیکھا نہیں اور اس کی یہاں لکڑیاں بھی پھاڑنا پڑیں گی، روٹی بھی پکانا پڑے گی، میں نے کبھی تو اس سے یہ کام نہیں لیا، پھر میں اس کے حوالے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیسے کر دوں؟ لڑکی نے پورا لیٹر پڑھا اور لیٹر پڑھنے کے بعد کہتی ہے اے ابو جان، اسلام لانے کے بعد ہم اپنی مرضی کے مالک کہاں رہے؟ مومن ہو جانے کے بعد ہم اپنی مرضی کے مالک کہاں رہے؟ ہم نے تو اپنی زندگی کی لگام و باغ ڈور کو جناب محمد رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی نے من حیث البشر نہیں بلکہ من حیث الرسول حکم دیا ہے، اور اگر حکم نہ مانو گے تو جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے ابو جان، آپ کریں نہ کریں، میں محمد رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، اور مجھے منظور ہے اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے، میں اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔